محترم سامعین، پیارے دینی و اسلامی بھائیوں، باپردہ اسلامی خواتین، دین اسلام کا سب سے اہم اور سب سے بڑا فریضہ ہے، اور جس کی طرف تمام انبیاء کرام، عمومی طور پر تمام انبیاء کرام جن کا تذکرہ قرآن مجید میں یا احادیث میں ملتا ہے، اور بہت سارے انبیاء کرام جن کے تذکرے نہیں ملتے ہیں، وہ سارے کے سارے انبیاء کرام جس بات کی، جس چیز کی سب سے پہلے تبلیغ کرتے تھے وہ توحید ہے، اور جس گناہ سے سب سے زیادہ اور سب سے پہلے ڈراتے تھے، روکتے اور منع کرتے تھے، انبیاء کرام کی بعثت کا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا مقصد ہوتا تھا وہ شرک سے لوگوں کو ڈرانا اور بچانا ہے۔ محترم سامعین، گزشتہ کچھ مہینوں میں اس طرح کے کچھ واقعات سننے میں آئے ہیں کہ کچھ ایسے افراد جنہیں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اہل الحدیث جماعت کے ہیں، یہ اہل سلف میں سے ہیں، اہل سلف کے مسلک پر ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری کرنے والے گروہ اور جماعت سے ہیں۔ ایسے کچھ افراد کے بارے میں سنا گیا کہ وہ اپنے اس مسلک سے، اس دین حق سے، اس صحیح دین اسلام سے پھر گئے۔ ہم لوگ جو اپنے آپ کو دین حق کے پیروکار سمجھتے ہیں، ہم میں سے بھی ایسے کچھ افراد ہیں جنہیں میں بھی جانتا ہوں، کچھ کو اور کچھ کو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ان کے اندر جہالت کی بنیاد پر، نادانی کی بنیاد پر کفر و شرک کے کچھ عقائد موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں، شرکیہ اعمال وہ بسا اوقات انجام دیتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کے خطبہ جمعہ میں اور آئندہ چند خطبوں میں انشاءاللہ اسی تعلق سے کچھ باتوں کی وضاحت کی جائے گی کہ تاکہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ یہ اتنا پختہ ہو جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم پابند رہیں، اس حدیث پر ہم عمل پیرا رہیں۔ وہ حدیث کیا؟ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ۔ قتلت، تم اللہ رب العالمین کے ساتھ کبھی بھی شرک نہیں کرنا، وَإِن قُتِّلْتَ، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ عربی کا ایک صیغہ ہے قتلت، جس کا معنی ہوتا ہے چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ وَإِن قُتِلْتَ کا معنی چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے، لیکن قتلت اس کا معنی صرف قتل کرنا نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے کے بعد اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بوٹی بوٹی کر دی جائے، لیکن اس کے باوجود تم کبھی بھی شرک نہیں کرنا، اور فرمایا وَإِن حُرِّقْتَ، اور چاہے تمہیں آگ میں جلا دیا جائے۔ جب ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ پختہ ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں، دنیا کا کوئی عظیم سے عظیم شبہ پیدا کرنے والا شخص ہمارے ایمان اور عقیدے میں کچھ خلل نہیں ڈال سکے گا، سینٹھ نہیں لگا سکے گا۔ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کے پختہ بنیں۔ محترم سامعین، توحید یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ عظیم بات ہے کہ جس کی جانب سب سے پہلے انبیاء کرام نے دعوت دی ہے۔ اسی توحید کی بنیاد پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کفار مکہ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، وہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی ہیں، کبھی کاہن کہا ہے، کبھی جادوگر کہا ہے، کبھی شوہر اور بیوی کے درمیان، ماں اور باپ بیٹے کے درمیان میں دشمنیاں اور عناد پیدا کرنے والا کہا ہے۔ یہی وہ توحید ہے کہ جس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق
تھی. یہی وہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی بار قتل کی سازشیں کی گئی تھی، لیکن اللہ کو اپنا دین مکمل کرنا تھا. یہی وہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے دشمنوں نے آپ کے دندان مبارک، آپ کے دانتوں کو شہید کیا تھا. یہی وہ توحید ہے کہ جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وہ پیارے معزز صحابہ کرام، جانسار صحابہ کرام، مکہ جیسے اس عظیم المرتبت شہر کو، اس فضیلت والے شہر کو، اس فضیلت والی مسجد حرام کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر، اپنے مال و دولت کو چھوڑ کر، تنہا اپنا ایمان بچاتے ہوئے مدینہ کی جانب ہجرت کر گئے تھے. پیارے ساتھیوں، اس توحید کو ہم سمجھیں. محترم سامعین، ایک انسان اگر اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دیتا ہے، عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے تو کافر ہے. کوئی ستاروں میں کرشمہ مانے وہ کافر سمجھا جاتا ہے. کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے وہ کافر سمجھا جاتا ہے. کوئی اور اللہ کے علاوہ کسی اور انسان کی یا انسانوں کی بنائی ہوئی مورت کی پوجا کرتا ہے تو وہ کافر سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک وہ شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ کر نہ جانے کتنی جگہوں پر وہ اپنی پیشانیاں ٹیکتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں سے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے فریاد رسی کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر انگنت لوگوں سے وہ دعائیں مانگتا ہے. اللہ کے اندر جو اللہ کے پاس جو خوبیاں موجود ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں، مثلا علم غیب ہے، بارش نازل کرنا ہے، اولادیں عطا کرنا ہے، موت اور حیات کا اختیار ہے، اس طرح کی باتوں کو دوسروں کے اندر مان لیا جاتا ہے. لیکن یہ انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود مسلمان ہی کہلائے. اس کے اندر کفر و شرک نہیں آ سکتا ہے. یہ عجیب بات ہے. کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ایک انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ اگر چوری کرے تو چور کہلائے؟ ایک انسان جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اگر زناکاری کرے تو وہ زناکار اور بدکار کہلائے؟ ایک انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اگر کسی کا قتل کر دے تو وہ قاتل کہلائے؟ ایک انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کسی اور پر ظلم کرتا ہے تو وہ ظالم کہلاتا ہے. لیکن افسوس ہے کہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم، اور جسے قرآن مجید نے سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے، وہ گناہ اگر ایک وہ انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے کرے، شرک کے اعمال کرے، دھڑلے سے کھلے عام کرے، اور اسے وہ دین اور نیکی سمجھ کر بھی کرے، اس کے باوجود وہ مشرک نہ کہلائے، اس کے باوجود وہ مسلمان ہی رہے. مولانا علی، علامہ علی رحمت اللہ علیہ نے انہی باتوں کا کیا خوب نقشہ کھینچا ہے اشعار کے انداز میں. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، گرے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ ایمان بگڑے، نہ اسلام بگڑے، نہ ایمان جائے. یعنی ایک وہ شخص جو کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے وہ کچھ بھی کرتا ہے، شرکیہ اعمال کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور ایک وہ انسان جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ سب کچھ کرتا ہے، اس کے باوجود وہ مسلمان ہی رہتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ بن گیا ہے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ ایسا بنا ہوا ہے. پیارے ساتھیوں، یقیناً یہ بہت ہی خطرناک بات ہے. یہ بات ایک وہم اور گمان کی ہے، ایک جھوٹا وہم ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مشرک نہیں ہو سکتا ہے. کلمہ پڑھنے والا بھی اگر شرک کرے گا تو وہ مشرک ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں. پیارے ساتھیوں،
یہ شرک سب سے بڑا سب سے عظیم گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک ایک عظیم گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور بڑا گناہ کیوں نہ ہو، سب سے بڑا ظلم کیوں نہ ہو؟ ظلم کا معنی کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہے کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے یا کسی بھی شخص کو اس کا جو جس بات کا وہ مستحق ہے اس کے حق کو چھین کر کسی اور کو دے دیا جائے، چاہے خود لیا جائے یا کسی اور کو دیا جائے، یہی ظلم کا مفہوم ہے۔ اللہ رب العالمین کا حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں توحید کو مکمل طور پر اپنائیں، ہر طرح کی عبادات صرف اس کے لیے کریں جو اللہ رب العالمین نے اپنی خصوصیات اور اپنے اختیارات بتلا دیے ہیں، ان خصوصیات کو، ان اختیارات کو، اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو ہم صرف اللہ کے لیے ہی مانیں، کسی اور کے لیے وہ خوبیاں ہم نہ مانیں، یہی چیز توحید ہے۔ لیکن اگر ایک شخص اللہ رب العالمین کا جو حق ہے یعنی اللہ کی عبادت، اس عبادت کو کسی اور کے لیے کرنے لگے تو یہی تو ظلم ہے۔ ظلم کا مفہوم یہی تو ہے کہ ایک جو کسی بات کا مستحق ہے اس کے حق کو چھین کر کسی اور کو دیا جائے۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے حق کو اس سے لے کر کے کسی اور کو دیا جائے، یعنی اللہ کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی جائے، یا اللہ کی بھی کی جائے ساتھ میں کسی اور کی بھی کی جائے، تو گویا ایسا کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کے حق کو دوسروں کو دے رہا ہے، دوسروں کو بھی اس میں مستحق قرار دے رہا ہے اس کے حق میں۔ یہی تو شرک ہے، یہی تو ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ پیارے ساتھیوں، قرآن مجید کی ایک آیت نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کفر و شرک کے ساتھ کچھ بھی نہیں ملایا، ملاوٹ نہیں کیا اس میں شرک کی، یہی وہ لوگ ہیں جو امن پانے والے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پانے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، بعض صحابہ کرام اس آیت کو سننے کے بعد وہ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آخر ہم میں سے ایسا کون سا شخص ہے کہ جس سے ظلم نہ ہوتا ہو۔ ظلم کی ایک قسم ہے کہ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرے، یعنی کبھی گناہ کر بیٹھے، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ کر بیٹھے تو اس انسان نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یعنی اپنے آپ کو جہنم سے قریب کر دیا ہے، یا جہنم کا مستحق قرار دے دیا ہے، جنت سے دور کر دیا ہے، یا جنت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا ہے، یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ تو بعض صحابہ کرام نے سمجھا کہ ہم میں سے ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ جس سے کبھی کوئی گناہ ہی نہ ہوتا ہو، کبھی نہ کبھی بھول چوک سے ہی صحیح کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ تو پھر اس میں جو یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی طرح کے ظلم نہ کرتے ہوں ایمان لانے کے بعد، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت والے ہیں، جو قیامت کے روز امن پانے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے سمجھا کہ پھر تو ہم ایمان والے نہ ہوئے، انہیں اپنے ایمان کا خدشہ لگ گیا، خوف لگ گیا کہ پھر تو ہم ایمان والے نہ ہوئے، کہ ہم میں سے ہر کسی سے کوئی نہ کوئی چھوٹا ہی صحیح، بھول چوک سے ہی صحیح، کوئی نہ کوئی گناہ کبھی کبھار ہو جایا کرتا ہے، پھر تو ہم ظلم والے ہو گئے، ہم تو ایمان والے نہ ہوئے۔ صحابہ کرام کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہاں پر ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنے چھوٹے سے بچے کو، معصوم سے بچے کو سمجھاتے ہوئے، شرک سے ڈراتے ہوئے انہیں کہا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ لوگوں شرک، میرے بیٹے شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں اس آیت میں جو یہ کہا گیا کہ وہ یہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، خلط ملط نہیں کیا ہے، وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان کے بعد وہ اپنے ایمان کو کفر و شرک سے کے ساتھ خلط ملط نہ کرے، ملاوٹ نہ کرے شرک کی اس میں،
وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ مطلب یہ کہ ایمان لانے کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے، ورنہ اس آیت کا کیا مفہوم ہوگا کہ ایمان لانے کے بعد بھی کوئی شرک کرے؟ کیا مفہوم ہوگا اس کا؟ واضح مفہوم یہی ہے کہ ایک وہ شخص جو ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ بھی شرک کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی شرک پایا جا سکتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بچائیے، اپنے آپ کو آپ اس ظلم سے، اس گناہ سے بچائیے۔ اللہ رب العالمین نے شرک جیسے عظیم گناہ سے منع فرمایا ہے، روکا ہے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، لوگوں تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور فرمایا شرک کی خطرناکی کو بتلاتے ہوئے مشرک کا انجام کیا ہونے والا ہے اسے بتلاتے ہوئے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی چاہے اللہ تعالی معاف کر سکتا ہے۔ پیارے ساتھیوں، یہ شرک جب اتنا عظیم اور اتنا خطرناک گناہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں آخر شرک ہے کیا، آخر شرک ہے کیا، شرک کہتے کس کو ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہوں کہ شرک نام ہے صرف بتوں کی عبادت کا۔ یہ جو قرآن مجید کے آیات شرک کی تردید میں آئی ہیں، جو مشرک کے لیے وعیدیں آئی ہیں، یہ تو ان مکہ کے مشرکوں کے لیے ہیں جو خانہ کعبہ میں 360 مورتیاں رکھ کر اس کی عبادت کرتے تھے، بت رکھ کر اس کی عبادت کرتے تھے، یہ تو ان کے لیے آئی ہیں، ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن ساتھیوں ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے، اللہ کا حق کسی کو بھی دینا یہ شرک ہے۔ اللہ کے اندر جو اختیارات ہیں، اللہ کے پاس جو اختیارات ہیں، وہ اختیارات کسی کے بھی اندر ماننا، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ رب العالمین کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اختیارات ان کے اندر مان لیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی نہیں ہونے والی ہے، ان کی شان میں کچھ کمی نہیں ہونے والی ہے، ان کا جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالی نے بتلایا ہے ان کا وہی مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ نصیحت کیا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے اس سے ہم نہ تو انہیں بلند کریں، نہ تو انہیں اونچا اٹھائیں، اور نہ ہی انہیں ہم نیچا کریں، یعنی انہیں ہم بلند کر کے اللہ کے مقام تک، الوہیت کے مقام تک نہ پہنچائیں، اور انہیں نیچا نہ کریں، یعنی ان کی بات کو چھوڑ کر ہم کسی اور کی اطاعت و فرما برداری یا کسی اور کی پیروی نہ کریں، ہم دونوں باتوں سے بچیں۔ یہی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ پیارے ساتھیوں، شرک ایک منحوس گناہ ہے، ایک ایسا گناہ ہے کہ جس گناہ کا مرتکب کبھی بھی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، آپ آیت پر اور اس کے معنی اور مفہوم پر ذرا غور کیجئے گا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً آپ کی جانب بھی وحی کر کے ایک بات کہی گئی ہے، ایک بات وحی کی گئی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں ان سب کے پاس یہ بات وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، بتلائی گئی ہے۔ کیا ہے وہ بات؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کی ساری عبادات بیکار ہو جائیں گی۔ آپ شرک کریں اور آپ ساتھ میں نماز پڑھیں، آپ شرک کریں ساتھ میں آپ حج بھی کر لیں، آپ شرک کریں آپ روزے رکھیں، آپ شرک کریں ساتھ میں آپ صدقہ و خیرات کریں، آپ شرک کریں اور لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کریں، ان
تمام عبادات کا، ان تمام خوبیوں کا آپ کو ذرہ برابر کوئی فائدہ قیامت کے روز نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں آیت میں ذرا غور کریں کسے خطاب کر کے کہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے، اور پہلے کے تمام انبیاء اور رسول کو یہ بات کہی ہے، جیسا کہ اسی آیت میں بتلایا گیا ہے کیا کہ اگر آپ کے اندر بھی شرک آ گیا تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ یاد رہے انبیاء کرام سے یہ گناہ کا امکان نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شرک جیسا عظیم گناہ کے مرتکب ہو جائیں یا کسی بھی اور گناہ کے مرتکب ہو جائیں، ایسا امکان نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور وہ بھی شرک جیسا عظیم گناہ کسی نبی سے ہو جائے، یہ تو اور بڑی بات ہے۔ لیکن یہاں پیغام اور میسج ہم کو اور آپ کو دینا مقصود ہے کہ لوگوں سنو، یہ تو نبی کی بات ہے، یہ نبی کی بات ہے کہ اگر انبیاء کرام سے بھی بفرض محال فرض کیجئے کہ ان سے اگر شرک ہو جائے تو پھر ان کے بھی سارے کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ دنیا میں جو کچھ بھی انہوں نے نیک کام کیا ہے وہ ساری نیکیاں ان کی بیکار اور برباد ہیں، ہباء منثورا ہیں، وہ ریت کے ذروں کے مانند قیامت کے روز رب تعالیٰ انہیں فضاؤں میں اڑا دے گا، جس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں ہوگی۔ تو لوگوں سنو، آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے اگر آپ کے اندر شرک آ گیا۔ یہ ہمیں اور آپ کو پیغام دینا مقصود ہے۔ یہ انبیاء کرام تو ان کے ذریعے سے یہ گناہ کا ارتکاب ہونا ناممکن سی بات ہے۔ اصل مقصد ہمیں اور آپ کو سمجھانا ہے۔ پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی ایک اور نحوست کو بیان کیا کہ مشرک کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ فرمائے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یعنی قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو گناہوں کی بدولت کچھ ایام کچھ وقت جہنم میں رہیں گے، اس کی سزا وہ پائیں گے، لیکن بعد میں پھر انہیں جنت میں ڈالا جائے گا۔ یعنی جنت ان کے اوپر حرام نہیں ہے، ابتدائی طور پر وہ جہنم کی سزا پائیں گے لیکن پھر جنت میں جائیں گے۔ جنت ہمیشہ کے لیے ان پر حرام نہیں ہوئی، جنت تو ایسے کچھ لوگوں کو ملے گی، لیکن شرک کرنے والا ایک ایسا مجرم کا ہے، ایسے جرم کا ارتکاب کر رہا ہے کہ اس کے اوپر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ کیا 100 سال 200 سال یا 1000 سال؟ اجی اس کی کوئی گنتی ہی نہیں ہے، کوئی اس کی انتہا ہی نہیں ہے کہ وہ کب تک جہنم میں رہے گا۔ وہ لامتناہی سلسلہ شروع ہوگا جب وہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کتنا خطرناک جرم ہے یہ، کتنا خطرناک گناہ ہے یہ۔ ذرا تصور کیجئے کہ کوئی ہم کو یا آپ کو کسی کو بھی چند منٹ کے لیے آگ میں ڈال دے تو کیا حال ہوگا؟ دنیا کی آگ تو پھر بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان جلنے کے بعد راکھ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، جان نکل جاتی ہے، لیکن وہ جہنم کی آگ ہوگی، لا يموت فیہا ولا یحیا، کہ جان نہ تو اس میں کوئی مر پائے گا نہ جی پائے گا، نہ اسے موت آئے گی نہ اسے زندگی ملے گی۔ یعنی زندہ رہ کے بھی وہ زندگی کا مزہ نہیں لے پائے گا۔ وہ جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مشرک پر سوار رہے گی، مشرک ہمیشہ اس میں جلتا رہے گا۔ تصور کیجئے کتنا خطرناک گناہ ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے آپ کو آپ سمجھائیے، اصلاح کیجئے، تاکہ ہم اور آپ
ہمارے گھر کے دیگر افراد اس عظیم گناہ سے بچ سکیں۔ محترم سامعین، یہ ممکن ہے کچھ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہو کہ یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ جو باتیں ہم لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسا ٹاپک ہے، ایسا عنوان ہے کہ ہر سال کئی بار اس کو کہنا چاہیے، کئی بار اس کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اور مختصراً تو ہر خطبے میں شرک اور توحید کی بات آنی چاہیے، تاکہ یہ لوگ جو دین سے پھر رہے ہیں، بعض لوگ جو دین سے پھر رہے ہیں، یہ اپنے عقیدہ مضبوط کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، پھر کوئی طاقت انہیں اس صحیح دین اسلام سے نہ پھیر سکے۔ پیارے ساتھیوں، آئندہ اور کچھ خطبوں میں انشاءاللہ شرک کی کچھ اور خطرناکیاں، توحید کی اہمیت، شرک کتنا گھناؤنا جرم ہے، وہ بات لوگوں کے درمیان زبان پر بغیر سوچے سمجھے ایسے کچھ باتیں آ جایا کرتی ہیں جو شرکیہ ہوتی ہیں۔ قبروں کے تعلق سے لوگوں کے اندر کیا کیا شرک پایا جاتا ہے، قبروں کی زیارت کرنا اور درگاہوں اور مزاروں کی زیارت کرنا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں، اس کے مسئلہ کیا ہے، کیا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اہل شرک کے حضرات کی طرف سے کچھ شبہات، کچھ وسوسے یا ان کی طرف سے کچھ دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا کیا جواب ہے، ان شبہات کی کیا حقیقت ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ اور کچھ خطبوں میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کی اولادوں کو، ہم سب کے والدین اور بھائیوں بہنوں کو یہ عظیم بات، یہ عظیم توحید، اس کو سمجھنے کی توفیق دے دیں، ہمیں جب تک زندہ رکھے توحید پر ہی باقی رکھے، اور جب بھی ہماری وفات ہو، جس عمر میں بھی ہماری وفات ہو، ہماری زبان سے نکلنے والا آخری کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ ارحم الراحمین تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں، کمیوں اور کوتاہیوں کو تو معاف فرما۔ ہم میں سے جو لوگ بھی قربانی کیے ہیں، یا آج کریں گے یا آئندہ دنوں میں ابھی کریں گے، ان سب کی قربانیوں کو اے اللہ تو قبول فرما، اور جو بھی نہیں کر سکے ہیں انہیں آئندہ سالوں میں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض چکانے کی توفیق دے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔